بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. پچھلے روز نیٹ ورک میں خرابی آنے کی بنا پر ہمارا جو موضوع خاکہ پر چل رہا تھا پائی تکمیل تک نہ پہنچا. اس لیے میں نے آج پھر وہاں سے ہی شروع کرنے کو چاہا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی شخص کے بارے میں جو کچھ لکھنا ہو تو اس کے 3 طریقے ہیں، جیسے خاکہ نگاری، سوانح عمری اور شخصیت نگاری. اس کی میں پھر سے تھوڑا تشریح کرنے جا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اس کی زندگی کے حالات بیان کیے جائیں، اس کو سوانح حیات کہتے ہیں. دوسرے یہ کہ اس شخص سے جو کچھ ہمارا میل جول رہا ہے اس کی روشنی میں ہم اس کے بارے میں اظہار خیال کریں، اس کو خاکہ کہتے ہیں. تیسرا یہ کہ اس شخص کے بارے میں بطور شخص ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کو بیان کریں، اس کو شخصیت نگاری کہتے ہیں. یعنی سوانح حیات میں پوری زندگی اور اس کی تفصیلات کا بیان ہوتا ہے، خاکہ میں ذاتی تاثرات بیان کیے جاتے ہیں، اور شخصیت نگاری میں ذاتی تاثرات اور دوسرے ذرائع سے حاصل کی ہوئی معلومات درج کی جاتی ہیں. اب خاکہ نگار، کامیاب خاکہ نگار کون ہوتا ہے؟ کامیاب خاکہ نگار وہ ہے جو تھوڑے سے الفاظ میں کردار کے اہم اور منفرد پہلو سامنے لے آتا ہے اور پڑھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخصیت اس کی آنکھوں کے سامنے چل پھر رہی ہے. ایک کامیاب خاکے میں درج ذیل اوصاف کا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر کوئی کسی کا خاکہ لکھنے جا رہا ہو تو اس کو چند باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. پہلی بات، اختصار اور جامعیت. دوسری بات، غیر رسمی انداز. تیسری بات، نفسیات انسانی کا مطالعہ ہونا ضروری ہے. اردو میں خاکہ نگاری کی ابتدا، یعنی خاکہ نگاری کی ابتدائی نقوش محمد حسین آزاد کی شاہکار تصنیف آب حیات میں ملتے ہیں. اس تصنیف کے بعد فرحت اللہ بیگ کو ایک کامیاب اولین خاکہ نگار تسلیم کیا گیا. 1927 عیسوی میں فرحت اللہ بیگ کی تصنیف نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی منظر عام پر آئی، جس کے بارے میں پیارے بچوں آپ نے شاید پچھلے سال 9ویں جماعت میں پڑھا ہوگا، جس میں انہوں نے اپنے استاد
मौलवी नज़ीर अहमद के हालात व वाक़ात को यकजा किया। इस तसनीफ के बाद फरहतुल्लाह बेग को एक कामयाब अव्वलीन खाका निगार तस्लीम किया गया। उसमें मिर्ज़ा ने मौलवी नज़ीर अहमद की पूरी तस्वीर अल्फाज के ज़रिए उतारी है। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के बाद उर्दू खाका निगारी के फ़न को आगे बढ़ाने वालों में रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, ख्वाजा हसन निज़ामी, आगा हैदर हसन, शाहिद अहमद सिद्दीकी, असमत चगताई, शौकत थानवी, कुरतुल ऐन हैदर, ख्वाजा गुलाम सैदैन, कृष्ण चंदर वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। चूँकि मौलवी अब्दुल हक साहब ने उर्दू खाका निगारी के फ़न को आगे बढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा किया, तो उसने अपनी जानी पहचानी शख्सियतों के हालात और कारनामे लिखे हैं। उन्होंने अपनी तसनीफ चंद हम असर में तकरीबन 20 हम असर अहबाब को मुंतखब करके उनकी सीरत की धूप छाओं को वाज़ह करने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, ये मुख्तसर से मालूमात मैंने आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारी दरसी किताब में दर्ज मौलवी अब्दुल हक का खाका मौलाना हाली के नाम से इंदराज है, और इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स तदरीस में उसकी अच्छी तरह से निशानदी की जाए। तो यहाँ मैं मौलवी अब्दुल हक साहब के सवाने के बारे में चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मौलवी अब्दुल हक साहब, जिनको बाबाई उर्दू भी कहते हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस उर्दू ज़बान की खिदमत में वक़फ़ कर दी। कस्बे हापोड़ के करीब सरावा में 20 अगस्त 1870 ईस्वी को पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम अपने आबाई वतन में ही हासिल की। उसके बाद अलीगढ़ कॉलेज से बीए पास किया। तालिब इल्मी के ज़माने में उन्हें बहुत अच्छा माहौल मिला। सर सैयद हाली और मोहसिनुल मुल्क जैसे आलिम और फाजिल लोगों की सोहबत हुई। उनकी मौजून तबीयत इस सोहबत से मज़ीद निखर कर सामने आई। तालीम मुकम्मल करके हैदर आबाद में उस्ताद की हैसियत से तैनात हुई। इस ओहदे से तरक्की करते करते इंस्पेक्टर मदारिस के ओहदे तक पहुँचे। इसी दौरान आपका इंतखाब अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी के तौर पर हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे तर्जुमा में नाजिर की हैसियत से भी कुछ देर काम किया। उसके बाद औरंगाबाद कॉलेज के प्रिंसिपल हुए। उर्दू की खिदमत अंजाम देते देते
عثمانیہ یونیورسٹی کے صدر ہوئے اور اسی عہدے سے ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ دلی آئے اور یہاں اردو کی تعلیم و ترقی کے لیے کتابوں کی اشاعت کا کام بڑے پیمانے پر شروع کیا۔ ادبی خدمات میں مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے زندگی بھر خلوص نیت سے اور انتہائی جوش و جذبے سے اردو زبان و ادب کی خدمت کی۔ کئی برسوں تک اردو کے نام سے سہ ماہی رسالہ نکالتے رہے، جس میں تحقیقی اور تنقیدی مضامین خود بھی لکھتے رہے۔ ان کی تحریر کردہ دیباچے، پیش لفظ اور تقاریض 2 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں، جن کا نام خطبات عبدالحق ہے۔ اردو نثر لکھنے پر انہیں عبور تھا۔ وہ عبارت کی معمولی سے معمولی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی خود ان کی عبارت میں کسی قسم کا ضعف ہے۔ ضعف کہتے ہیں کمزوری۔ ان کا اسلوب سادہ، رواں اور سلیس ہے۔ ان کی زبان پر دہلی کی ٹکسالی زبان کا اثر نمایاں ہے۔ تو آپ نے اردو قواعد پر ایک معیاری نوعیت کی کتاب لکھی۔ آپ کا ایک اور بڑا کارنامہ انگریزی اردو لغت ہے۔ چنانچہ مولوی عبدالحق نے اردو کو بہت کچھ دیا اور زندگی اس چمن کی آبیاری کرنے میں وقف کر دی۔ انشاءاللہ کل ہم مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا خاکہ مولوی حالی کے نام پر جو ہے انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ وسلام۔ کچھ نہیں۔